اچھا، جمعے کی نماز فرض کب ہوئی ہے؟ عام طور پر جو سنا گیا ہے کہ یہ فرضیت اس کی ہوئی ہے ہجرت کے بعد، تو ہجرت سے پہلے کیا جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یہ نماز اصل میں نظم اجتماعی سے متعلق ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوگا یہ نماز فرض ہوگی۔ اگر نظم اجتماعی قائم نہیں ہے، نظم اجتماعی کی طرف سے جمعے کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہے، کسی جگہ نظم اجتماعی کے نمائندے موجود نہیں ہیں، تو وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، وہاں پھر ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، یعنی جہاں جہاں نظم اجتماعی قائم تھا یا نظم اجتماعی کا کوئی نمائندہ موجود تھا، اس نماز کا اہتمام وہیں کیا جاتا تھا۔ یہ جو اب ہمارے ہاں صورت بن گئی ہے کہ علماء جمعے کی قیادت کرتے ہیں، یہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ جمعے کے بارے میں جو سنت قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ جہاں نظم اجتماعی کا نمائندہ موجود ہوگا، ریاست کا نمائندہ موجود ہوگا، وہیں جمعے کی نماز ہوگی۔ یعنی جہاں پر حکومت اپنا کوئی گورنر مقرر کر دے یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دے تو وہاں پر نماز ہوگی، اور نماز کا اہتمام آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ علماء یا خطیب حضرات کرتے ہیں، تو ان کے زیر اہتمام یہ جماعت نہیں کرائی جائے؟ یہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ نے جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ خلفائے راشدین، یعنی آپ خود جمعے کا خطبہ دیتے تھے، آپ کے بعد خلفائے راشدین جمعے کا خطبہ دیتے تھے، گرد و پیش کے لوگ وہیں آ کے نماز پڑھتے تھے، جن جن جگہوں پر گورنروں کا تقرر کیا گیا، عمال کہا جاتا تھا جنہیں، وہ وہاں جمعے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مقامی سطح پر کوئی حکومت کا نمائندہ موجود ہے تو وہ جمعے کا اہتمام کرتا تھا۔ گویا اس نماز میں ایوان اقتدار عبادت سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سنت قائم کی گئی تھی، اور اس میں بڑی حکمت تھی۔ یعنی ہمارے ہاں تو پچھلے 60 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچا دیں۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ارباب اقتدار کو مسجد سے متعلق کر دیا جائے، یعنی وہ اگر 6 دن حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں تو ایک دن پوری مسلم کمیونٹی کے ساتھ آ کے وہ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہو، اس موقع پر مسلمانوں کا حکمران یا اس کا کوئی نمائندہ خطبہ دے، تقریر کرے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگ جمع ہوں اور پھر اللہ کے حضور میں عبادت کے لیے جھک جائیں اور دعا کر کے رخصت ہو جائیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا، عیدین کی نماز کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو یہ سنت ہمارے ہاں اب قائم نہیں رہی اس طریقے سے۔ اگر آپ پرانی فقہ دیکھیں اٹھا کے تو اس میں اس کے تمام شرائط بیان ہو جاتے ہیں۔ مثلا فقہ حنفی جس کا یہاں غلبہ ہے، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ یہ مصر جامع میں ہوگی، یہ سلطان کے زیر اہتمام ہوگی، یہ دونوں باتیں بیان ہوتی ہیں۔ مصر جامع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں حکومت کا کوئی نمائندہ موجود ہے، چھوٹے چھوٹے دیہات میں اس نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کا اہتمام اس وقت کرایا جس وقت مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ جیسے ہی وہاں اقتدار مسلمانوں کو منتقل ہو گیا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے آنے سے پہلے ہی مسجد قباء میں جمعے کا اہتمام ہونا شروع ہو